ان کے یہاں ابتدا ہی میں یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جو مذہبی لوگ ہیں نا یہ زمانے سے حالات، چونکہ جو بھی جدید پڑھا لکھا طبقہ تھا نا ان کو دنیا کا پتہ چل رہا تھا، ورلڈ ویو ڈیولپ ہو رہا تھا. ان کو یہ تھا کہ خود انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی، یہ بات ہے 1960 کی، اور ماتیر نے کتاب لکھی تھی، پہلی کتاب تھی غالباً، اس کا نام تھا دی ملے ڈائلیما کے نام سے. اچھا. ہاں، اور اس میں انہوں نے چند تجاویز دی تھی ملے قوم کو کہ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے دیہاتوں سے نکل کے شہروں میں جاؤ، کہ جہاں پر یہ انگریزوں نے بڑے شہر بنائے تھے نا، جیسے کوالالمپور تھا، یہ بڑا ایک شہر تھا، اور باقی یہاں جاؤ. کیونکہ بڑے شہر میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کا ترقی یافتہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے آپ کے ذہن کھلتا ہے. جب آپ محدود دنیا میں رہتے ہیں تو ذہن بند ہوتا ہے، بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے سولوشنز آپ ڈھونڈتے ہیں. تو ان کا بڑا زور تھا کہ ملیز کو دیہاتوں سے نکال کے شہروں میں لے جایا جائے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ غیر اقوام کے اندر شادیاں کیجیے. اچھا. ہاں، اس سے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا انزائمز کا تحرک ہے، ڈی این ایس کا ایکسچینج ہوگا، اس سے آپ کی ذکاوت بھی بڑھے گی، اور خود جو قومی خصائص ہیں اور طاقت ہے، مادی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، یہ اختلاط سے بڑھے گی. ملے نسل کا اختلاط ہوگا تو اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. تو آپ کو ہوتا ہے یہ شمال مغربی ہند کی ہم اقوام ہے، اس پہ کچھ اسٹڈیز بھی ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بڑی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنے بڑے پیمانے پر اختلاط ہوا ہے کہ ان کے اندر قوموں کے اختلاط سے جو ذکاوت پیدا ہوئی ہے، جو خصائص پیدا ہوئے ہیں، وہ باقی اقوام میں کم ہیں. تو اس پس منظر میں ان کی بھی یہ تجویز تھی. تو بارے علماء کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو مذہبی معاملات ہیں، انہوں نے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے جس پر انہوں نے بتایا تھا کہ جو احادیث کے اندر اطلاقی احکامات آتے ہیں جن کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر ہمارے یہاں اس سے ایک پورا لا برآمد کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے منتظم کے یہ بتایا تھا کہ جو انڈیویجول رپورٹنگز ہیں اس سے جب آپ ایک کمپریہنسو لا ڈرائیو کرتے ہیں تو اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی. یہ ایک کامن لے مین کی انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے بتایا. تو پھر وہ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے ملنے بلایا، کافی تفصیلی ہماری ان سے ملاقات رہی، 2-3 گھنٹے پہلی ملاقات تھی. تو اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے ذہن میں ورلڈ ویو بنتا چلا گیا کہ بھائی علماء جو ہیں ان کو اسٹیٹ اسٹرکچر میں منظم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو اس طریقے سے آزاد رکھیں گے تو نہ ان کی انرجی چینلائز ہوں گی، اور نہ یہ جو کنزرویٹو خیالات ہیں ان سے ملک پروگریس کر سکتا ہے. تو ملیشیا کا ماڈل بہت زبردست ہے علماء کے بارے میں. وہاں پر جو علماء ہیں ایک تو یہ کہ سب ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں، شوافے ہیں، اگرچہ وہ نہ بھی ہوں تب بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. وہاں پر اور بھی مذہبی رجحانات موجود ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے رجحانات موجود ہیں، ان کی شاگرد یونیورسٹیز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ان کی فکر کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں سب کچھ. لیکن اس کے نتیجے میں علماء کو نا ایک انرجی کو چینلائز کرنے کی جگہ ملی. مسجدوں کو اسٹیٹ نے کیا، ان کی ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اٹھائیں. اب ملیشیا میں آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی ہمارے ساتھ، ایک عالم جب چلتا ہوا آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو اس کی اس بود و باش سے اس کی وجاہت، اس کے وقار، معاشرے میں اس کی عزت تکریم سب کی غمازی ہو رہی ہوتی. یعنی اتنا خوبصورت وہ لباس پہنے گا، اتنی اچھی گاڑی کے اندر وہ آئے گا، اس کو رہائشی سفری سہولیات دی ہوئی ہوں گی، اور وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے، اور اتنی عزت دیتی ہے اسٹیٹ وہاں پہ علماء کو آپ تصور نہیں کر سکتے.